بنجوسا جھیل دل فریب، دلکش اور پرفضا مقام، سرسبز و شاداب جنگلات اور ٹریز میں ڈومیننٹ اسپیشی پائنس راکس برجائی۔ پی ڈبلیو ڈی کے گیسٹ ہاؤس سے بنجوسا جھیل کو دیکھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا دلکش نظارہ کہ دماغ پہ نقش ہو جائے۔ یونیورسٹی آف پونچھ راولاکوٹ سے یہ کم و بیش 30 منٹ کی مسافت ہے جی۔ مقامی لوگ ایک شارٹ کٹ سے بھی جاتے ہیں اور وہ رستہ جتنا پرپیچ ہے وہ بھی اتنا ہی دلکش۔ ٹیکسانومی فائٹو سوشیالوجی کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ 110 فیملیز کی یہاں پر کم و بیش 402 سپیشیز موجود ہیں اور یہ ویجیٹیشن والوں کا ڈیٹا آن ریکارڈ ہے۔ خواجہ کاشف میر اس سیاحت میں ہمارے میزبان تھے۔ میں اور خواجہ انیس الدین انور جو ہمارے انجینئر دوست ہیں اور ان کے بھائی ڈاکٹر رئیس الدین انور بھی ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف پونچھ کے سیمینار چیلنجز آف ہائر ایجوکیشن ان پاکستان کے بعد ہم اس سفر کی اس بنجوسا کی طرف چل دیے۔ ویجیٹیشنل سروے کی بات کی میں نے کہ 110 فیملیز میں سے کم و بیش 402 سپیشیز یہاں پلانٹس کی ہیں، جن میں 61 سپیشیز ریئر ہے، جس میں ولیچیانا کی 12 سپیشیز کو انڈینجرڈ سپیشیز قرار دیا جا چکا ہے۔ 402 سپیشیز میں 271 سپیشیز ہابیشیس پلانٹس ہیں اور جس میں 71 سپیشیز شربز ہیں اور 68 سپیشیز ٹریز ہیں۔ کلائمبنگ شربز سپیشیز 6 ہیں اور 18 کے قریب کلائمبرز ہیں۔ 3 ایپی فائٹس کی سپیشیز ہیں۔ ایپی فائٹس ہوتے ہیں جو دوسرے پودوں کے اوپر پودے اگ جاتے ہیں اور پھر سروائیو کرتے ہیں۔ پونچھ یونیورسٹی میں ایگریکلچر کا بڑا شعبہ ہے۔ ممکن ہے وہاں پر وہ جو باٹنی ہے وہ بھی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ فارسٹری پہ بھی کام ہوتا ہو۔ سو ضرورت اس امر کی ہے کہ پونچھ یونیورسٹی ریجنل یونیورسٹی ہونے کے ناطے اور اس کے سائنٹسٹ وہاں پر موجود جو کنزرویشن کے لیے کام کرے، کیونکہ بہت ساری ریئر سپیشیز ہیں جو انڈینجرڈ سپیشیز میں شامل ہونے جا رہی ہیں، اور میڈیسنل پلانٹس کی فائٹو سوشیالوجی سٹیٹسٹیکل جائزے کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور ممکن ہے وہاں سے کچھ چیزیں جو میڈیسنل پلانٹ ہے وہ بے دھیانی میں ختم بھی ہو رہے ہوں یا سمگل بھی ہو رہے ہوں۔ اس پہ وائس چانسلر، وہاں کی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، فارسٹری، ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے اگر ہم راولاکوٹ جاتے ہیں تو 2 سے 2.5 گھنٹے کی مسافت ہے، جبکہ اگر ہم یہی فاصلہ طے کرتے ہوئے مری کے راستے اور کوہالا پل سے جاتے ہیں تو کوہالا پل تک آنے میں، اسلام آباد سے کوہالا پل آنے تک 2 گھنٹے اور فردر 2 گھنٹے چاہیے راولاکوٹ شہر جانے کے لیے، جو دیدہ دیب ہے۔ ہمارا یہ واپسی کا سفر جاری ہے جو ہم نے شروع کیا بنجوسا لیک سے۔ تو وہاں سے ہم نکلے تو جو کھائی گلا آیا، کھائی گلا سے پھر راولاکوٹ۔ کھائی گلا میں یہ ایک بہت بڑا بازار تھا، وہاں سے تولی پیر کو کہتے ہیں، وہ قابل دید نظارہ ہے، وہاں ہم گئے نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تولی پیر ضرور جائیں گے۔ یہ حکمرانوں کی سرزمین ہے جی، سردار قیوم اور سردار ابراہیم، پھر موجودہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کا یہ علاقہ ہے جی۔ پولیٹیکلی اس کو انجوائے کرنے والوں میں سردار عتیق، ان کے فادر سردار قیوم اور اب سردار عتیق کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ غالباً چودھری یعقوب کا بھی اسی علاقے سے تعلق تھا۔ پی ایم ایل این کے مشتاق منہاس بھی اسی اڑوس پڑوس دیر کوٹ ڈسٹرکٹ باغ کی جو تحصیل ہے اسی علاقے میں وہ رہتے ہیں۔ راولاکوٹ میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، پچھلے دنوں وہاں کرکٹ کے قومی میچز ملنسار اور سینسیبل لوگ ہیں۔ اس کی شہادت یہ ہے کہ جس طرح مظفر آباد کے لوگ درخت کاٹتے ہیں پھر لگاتے بھی نہیں، راولاکوٹ کے لوگ درخت نہیں کاٹتے، وہاں آپ کو ڈینس فارسٹ ملیں گے، تاہم اگر کاٹے بھی تو وہ لگا دیتے ہیں۔ ناشپاتی سیب کے سڑک کے دونوں جانب آپ کو درخت بھی ملیں گے اور لوگ پھلدار درخت لگانے کے شوقین بھی ہیں۔
اسٹیڈیم کی موجودگی یہ شہادت دیتی ہے کہ لوگوں کو سپورٹ سے بھی شوق ہے اور ریسرچ سے بھی. یہ علاقہ دیکھنا